ہم مؤذن کو اور مسجد کی صفائی کرنے والے کو معمولی سمجھتے ہیں۔ صرف صبح شام میں نماز ہوتی ہے، دوپہر میں سب کام ہو جاتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم جانے والے ہیں ایک گاؤں کی مسجد میں، دیہات کی مسجد میں، اور جانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم وہاں جا کر مسجد کے حال کو دیکھیں گے۔ اگر مسجد کی صفائی نہیں ہو چکی ہے تو ہم وہاں پر مسجد کی صفائی کریں گے، اور اس کے بیت الخلاء بھی دیکھیں گے، طہارت خانے بھی دیکھیں گے۔ اگر اس کی صفائی نہیں ہو چکی ہے تو ہم وہ بھی صفائی کریں گے۔ اور یہاں پر میں بتانا چاہتا ہوں کہ مسجد کی صفائی کرنے کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ ہم مؤذن کو اور مسجد کی صفائی کرنے والے کو معمولی سمجھتے ہیں، جبکہ اس کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسجد کی صفائی کرنا یہ حور عین کا مہر ہے۔ اسی طرح دوسری حدیث میں ہے کہ ایک حبشی مرد تھا یا حبشی عورت تھی، اس کا انتقال ہو گیا، وہ مسجد کی صفائی کیا کرتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع نہیں دی گئی۔ تو بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا کہ فلاں جو ہے مسجد کی صفائی کرنے والے کا انتقال ہو چکا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے اطلاع کیوں نہیں دی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی قبر پر گئے اور وہاں جا کر اس کی نماز جنازہ پڑھی ہے۔ داؤد کی حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے سامنے امت کے ثواب کے جتنے اعمال ہیں اس کو پیش کیا گیا، ان میں ایک عمل یہ بھی تھا کہ مسجد سے کوئی تنکا اگر اٹھا رہا ہے تو اس کا بھی ثواب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلا دیا گیا ہے۔ چلیے ان احادیث کی ہمیں فضیلت حاصل کرنے کے لیے انشاءاللہ تبارک و تعالی آج ہم نے ارادہ کیا ہے کہ ایک مسجد میں جائیں گے اور اس کی صفائی کریں گے۔ چلیے چلتے ہیں۔ فائنلی ہم پہنچ چکے ہیں ایک گاؤں کی مسجد میں۔ چلیے دیکھتے ہیں اندر کا کیا ماحول ہے۔ اس مسجد کے بارے میں ہم نے ایک بزرگ سے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ یہاں پر صرف صبح اور شام کی نماز ہوتی ہے، بقیہ دوپہر یعنی ظہر عصر کی نماز نہیں ہوتی ہے۔ چلیے دیکھتے ہیں کیا حال چال ہے۔ بسم اللہ، اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ ماشاءاللہ بہترین ہے مسجد، آپ دیکھ سکتے ہیں مسجد کو اندر تھوڑا سا دڑا ہے، یہاں پہ کیا صفائی کا پورا یہاں پر نظم دکھ رہا ہے، کچرا کہیں پر نہیں ہے، صرف یہاں پر دھول تھوڑا دکھ رہی ہے، مکڑی کے جالے۔ آئیے ادھر۔ اس مسجد کے وضو خانے کی طرف آتے ہیں۔ دیکھیے وضو خانہ کافی خراب ہے، اور اس مسجد میں کوئی طہارت خانہ نہیں ہے، تھا یہاں پر لیکن وہ ٹوٹ کر گر گیا ہے، یعنی وہ اب بالکل موجود نہیں ہے۔ آئندہ انہوں نے کہا ہے کہ یہاں پہ طہارت خانہ اور بیت الخلاء۔ چونکہ اب ہمارے پاس وقت زیادہ نہیں ہے، مجھے بہت جلدی لاتور کے اندر پہنچنا ہے، اس لیے ہم آگے کی صفائی نہیں کر سکتے ہیں۔ وضو کر کے یہاں پر اذان دیں گے اور اس کے بعد نماز پڑھ کے فوراً نکل جائیں گے۔ آج ہم نے مسجد کی صفائی کی ہے، لیکن وضو خانے کی صفائی نہیں ہو سکی ہے کیونکہ ایک فون آیا تھا جس کی وجہ سے ہمیں جانا ضروری ہوا ہے۔ انشاءاللہ ملتے ہیں آئندہ مسجد میں،
اور آئندہ ویڈیو میں. چلیے جزاکم اللہ خیرا و احسن الجزا.